بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ثقافت کی تعریف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 2 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 2 کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے تمدن کی تعریف پڑھی تھی کہ ہر قوم کی کچھ ایسی نمایاں چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر جذبات اور رویوں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ اسی طرح اس قوم کی جو مذہبی عبادات، سماجی تہوار، رسوم و رواج ہوتے ہیں، ان سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ اس قوم کے مل جل کر رہنے کے طریقے، آداب معاشرت سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ اسی طرح اس قوم کے جو نظریات اور عقائد ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ اس قوم کی جو سماجی اقدار ہیں، ان سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں۔ علوم و فنون اور مہارتوں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ساری کی ساری چیزیں غیر مادی ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں تمدن میں شامل نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بھی تمدن میں شامل نہیں ہیں تو پھر تمدن آخر ہے کیا؟ اسی سوال کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں۔ ہر قوم کی کچھ ایسی نمایاں چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی مادی وجود بھی ہوتا ہے، ٹھوس وجود بھی رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر عمارات کا ایک ٹھوس وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آلات اور اوزار وہ قوم استعمال کرتی ہے، مشینیں استعمال کرتی ہے، ان کا ٹھوس وجود ہوتا ہے۔ گھر میں استعمال ہونے والی جو دوسری چیزیں ہیں جیسے برتن، کپڑے وغیرہ، ان کا وجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لباس کا اپنا ایک حصی وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کا اپنا ایک حصی وجود ہوتا ہے، اور ذرائع آمد و رفت بھی اپنا حصی وجود رکھتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں اپنا مادی حصی وجود رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں تمدن کہلاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تمدن کہتے ہیں کسی بھی قوم کی وہ مادی چیزیں جنہیں وہ قوم استعمال کرتی ہے یا تخلیق کرتی ہے، اور اس قوم کی تہذیب کے جو عملی مظاہر ہیں یہ تمدن میں شامل ہیں۔ یہ تھا سبق نمبر 2 کا خلاصہ۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ثقافت کی لغوی تعریف معلوم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ثقافت کی اصطلاحی تعریف معلوم کریں گے، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تہذیب، تمدن اور ثقافت، ان تینوں اصطلاحات میں کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ثقافت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ثقافت اصل میں ہے کیا۔ ہر قوم کی کچھ ایسی نمایاں چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے عمارات سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو عبادات ہیں ان سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آداب معاشرت اور مل جل کر رہنے کے طور طریقوں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح لباس سے اندازہ لگا لیتے ہیں، اور جو تہذیب ہے اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جس سوچ، شعور اور ذہنیت کی بنیاد پر کسی کام کو کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے۔ اسی طرح جو علوم و فنون اور مہارتیں ہیں، ان مہارتوں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ تو اگر ہم ان میں غور کریں تو ان میں مادی چیزیں بھی ہیں، جیسے عمارات، جیسے لباس، یہ مادی چیزیں ہیں، اور اس میں غیر مادی چیزیں بھی ہیں جیسے عبادات، آداب معاشرت، اور اسی طرح علوم و فنون وغیرہ، اور اس میں خالص تہذیب بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ثقافت کہلاتی ہیں کہ تہذیب، تمدن اور علوم و فنون وغیرہ یہ سب مل کر ثقافت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ثقافت کا بنیادی سا تصور تھا کہ ثقافت اصل میں ہے کیا۔ اب ہم ثقافت کی باقاعدہ لغوی اور اصطلاحی تعریف معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ثقافت کی لغوی تعریف معلوم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اصطلاحی تعریف معلوم کریں گے۔ ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے ماہر ہونا، ملنا یا پا لینا۔ عربی زبان کی مشہور لغت لسان العرب میں علامہ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ نے اس کے یہی معنی لکھے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے الحذق فی ادراک الشیء و فعلہ، کہ ثقافت کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے میں یا کسی کام کو کرنے میں مہارت رکھنا، یہ ثقافت کہلاتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک آدمی کی باتوں میں بہت زیادہ بے ترتیبی ہے اور اس کے خیالات بہت زیادہ منتشر ہیں، اس کی باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی عام طور پر، لیکن دوسرا آدمی جیسے ہی ان باتوں کو سنتا ہے تو فوری طور پر انہیں اپنے ذہن میں ترتیب دے کر ایک منظم گفتگو کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے، تو یہ آدمی مہارت رکھتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں، اور اس عمل کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں یا کسی کام کو کرنے میں مہارت رکھنا یہ ثقافت کہلاتا ہے۔ یہ تو تھی ثقافت کی لغوی تعریف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ ثقافت کی اصطلاحی تعریفیں بھی ایک سے زیادہ ہیں، ہم صرف وہی تعریفیں ذکر کریں گے جو اب بھی ثقافت کی تعریفیں ہی شمار ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی تعریف ہے کہ ابتدائی انسانی ذہانت سے شہری زندگی کے شکوہ تک سب کچھ ثقافت میں شامل ہے۔ یہ تعریف ذکر کی ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیبی اور ثقافتی اہمیت میں۔ یہ تعریف انہوں نے خود نہیں کی بلکہ انہوں نے چارلس گرے کی کتاب ٹرینڈز آف سیولائزیشن اینڈ کلچر سے انہوں نے نقل کی ہے۔ تو انہوں نے اس کا انگلش اقتباس بھی ذکر کیا تھا، ہم نے صرف اردو اقتباس ذکر کیا ہے تاکہ دوبارہ ہمیں ترجمہ نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں ثقافت کی اصطلاح انسانی زندگی کی تمام سرگرمیوں کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب انہیں نفسیاتی طور پر دیکھا جائے، علم البشریات کے ماہرین اس اصطلاح کو ابتدائی انسان کے کام مثلاً اوزار بنانا، ٹوکریاں، کشتیاں اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو مادی ثقافت کی مختلف شکلیں ہیں کی اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں، اس طرح ثقافت میں ابتدائی انسان کی ذہانت کی معمولی جھلملاہٹ سے لے کر جدید شہری آبادی کے شکوہ تک سب شامل ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو ابتدائی دور تھا جب انسان نے پتھر سے مختلف اوزار بنائے، اس وقت سے لے کر جب انسان نے جدید شہر بسا لیے، اس وقت تک انسانی زندگی کے سارے پہلو ثقافت میں شامل ہیں۔ تو ثقافت کہتے ہیں ابتدائی انسانی ذہانت سے لے کر شہری زندگی کے شکوہ تک زندگی کے سارے پہلوؤں کو۔ یہ تو تھی پہلی تعریف۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری تعریف کی طرف کہ سماجی اقدار، ان کے خارجی مظاہر اور طبعی حالات، یہ ساری چیزیں مل کر ثقافت کہلاتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ وہی تعریف ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے کہ سماجی اقدار، اور اس سے مراد یہاں پہ تہذیب ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کسی کام کو کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سماجی اقدار یعنی تہذیب، ان کے خارجی مظاہر، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ تہذیب کے خارجی اور عملی مظاہر کو تمدن کہا جاتا ہے، اور طبعی حالات وغیرہ۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ تہذیب، تمدن اور طبعی حالات وغیرہ یہ ساری چیزیں مل کر کسی بھی قوم کی ثقافت کہلاتی ہے۔ تو یہ تعریف ذکر کی ہے پروفیسر سبت حسین نے اپنی کتاب پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء میں۔ چنانچہ آپ نے لکھا ہے تہذیب کے عناصر ترکیبی، اور یہ بات ہم پہلے سبق میں دیکھ چکے ہیں کہ جب تصورات واضح نہیں ہوئے تھے تو ان تینوں اصطلاحات کو ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال کر لیا جاتا تھا، اور بسا اوقات تہذیب کی تعریف کر رہے ہوتے تھے لیکن اصل میں وہ ثقافت کی تعریف ہوتی تھی، اور تصورات واضح نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس میں ثقافت کے تصورات اور اثرات بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے یہاں پہ جو عنوان دیا ہے وہ تہذیب کے عناصر ترکیبی ہے، لیکن جو تعریف نیچے ہوئی ہے وہ ثقافت والی تعریف ہے۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں دنیا کی ہر نئی پرانی تہذیب کی تشکیل 4 عناصر ترکیبی سے مل کر ہوتی ہے۔ نمبر 1 طبعی حالات، نمبر 2 آلات و اوزار، نمبر 3 نظام فکر و احساس، نمبر 4 سماجی اقدار۔ اگر ہم اس میں غور کریں تو ایک تو یہ طبعی حالات ہو گئے، اور دوسرے نمبر پر آلات و اوزار ہیں، یہ تمدن ہے، اور نظام فکر و احساس اور سماجی اقدار یہ دونوں مل کر تہذیب۔ تو تہذیب، تمدن، طبعی حالات اور علوم و فنون وغیرہ یہ ساری چیزیں مل کر ثقافت کہلاتی ہیں۔ تو یہ ثقافت کی دوسری تعریف تھی کہ کسی بھی قوم کے جو طبعی حالات ہیں، جو علوم و فنون ہیں، یہ چیزیں، اور اسی طرح کسی قوم کے جو آلات و اوزار ہیں، جو مشینیں ہیں، اور کسی بھی قوم کی جو ذہنیت ہوتی ہے، اس کا نظام فکر و احساس ہوتا ہے، اور اس کے جو سماجی اقدار ہیں، یہ چیزیں کسی بھی قوم کی ثقافت میں شمار ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تیسری تعریف کیا ہے
جو ہم نے ان دونوں کی بنیاد پہ کی ہے کہ تہذیب، تمدن اور طبعی حالات وغیرہ کسی بھی قوم کی ثقافت میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی کسی بھی قوم کی جو ذہنیت ہے، سوچ ہے، شعور ہے، جس کی بنیاد پہ وہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، جسے ہم تہذیب کہتے ہیں، یا کسی قوم کی مادی چیزیں ہیں یا اس کی تہذیب کے عملی اور مادی مظاہر ہیں جنہیں ہم تمدن کہتے ہیں، یا اس قوم کے طبعی حالات ہیں، موسم ہے، جغرافیہ ہے، یا اس قوم کے علوم و فنون اور مہارتیں ہیں، یا اس قوم کی زبانیں ہیں، اسی طرح اس قوم کے جو آداب معاشرت ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر کسی بھی قوم کی ثقافت میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ تعریف ہم نے اوپر والی دونوں تعریفوں کی روشنی میں کی کہ تہذیب، تمدن اور طبعی حالات وغیرہ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے ثقافت میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تہذیب، تمدن اور ثقافت، ان تینوں اصطلاحات میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ تہذیب کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ اس سوچ، ذہنیت اور شعور کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا یا کیسے کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہر قوم کی کچھ مادی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اس قوم نے تخلیق کیا ہوتا ہے یا استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس قوم کی تہذیب کے جو عملی مظاہر ہوتے ہیں یہ اس قوم کا تمدن کہلاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ علوم و فنون، آداب وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کوئی قوم مہارت رکھتی ہے۔ اسی طرح کچھ طبعی حالات وغیرہ ہوتے ہیں، موسم، جغرافیہ وغیرہ اور آداب معاشرت، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھی یہ ہم نے دیکھی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر کسی بھی قوم کی ثقافت میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب ان میں سے ہم صرف 3 اصطلاحات کے بارے میں جائزہ لیں گے کہ یہ جو 3 اصطلاحات ہیں ان میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ثقافت کے اندر یہ دونوں اصطلاحات ثقافت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثقافت کی جو اصطلاح ہے وہ ان دونوں اصطلاحات سے زیادہ وسیع اصطلاح ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثقافت ایک وسیع اصطلاح ہے اور تہذیب و تمدن ثقافت کی نسبت محدود اصطلاحات ہیں۔ ثقافت کے اندر تہذیب اور تمدن کا سارا تصور آ جاتا ہے۔ تہذیب کا تصور کیا ہے کہ کسی بھی قوم کی وہ بنیادی ذہنیت جس کی بنیاد پہ وہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، یہ سارے کا سارا تصور ثقافت کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح کسی قوم کی تہذیب کے عملی مظاہر یا اس کی مادی اشیاء تمدن کہلاتی ہیں، یہ سارے کا سارا ثقافت کے اندر شامل ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب اور تمدن کے تمام پہلو ثقافت میں موجود ہیں۔ تہذیب کے اندر ثقافت کا ایک پہلو تو ہو سکتا ہے، لیکن ثقافت صرف تہذیب کو نہیں کہتے بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ثقافت میں شامل ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب کے اندر اور تمدن کے اندر ہی ساری کی ساری ثقافت نہیں ہے، بلکہ ثقافت کا کوئی ایک آدھ پہلو تہذیب میں ہے اور ایک آدھ پہلو تمدن میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ثقافت کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثقافت کے تمام پہلو نہ تہذیب میں شامل ہیں نہ تمدن میں۔ تو ان 3 باتوں کی بنیاد پہ ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ثقافت سے تہذیب اور تمدن دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہم ثقافت کی اصطلاح بولیں اور اس سے ہم صرف تہذیب یعنی ثقافت کا ایک پہلو جسے ہم تہذیب کہتے ہیں وہ مراد لے لیں، یا ہم ثقافت کا لفظ استعمال کریں اور اس سے ثقافت کا ایک پہلو جسے ہم تمدن کہتے ہیں وہ مراد لے لیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ البتہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تہذیب اور تمدن میں سے کسی ایک سے ثقافت مراد لیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ تہذیب کی اصطلاح استعمال کریں اور اس سے ہم ثقافت مراد لیں، تمدن کی اصطلاح استعمال کریں اور اس سے ہم ثقافت مراد لیں۔ ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ثقافت کے تمام پہلو نہ تہذیب میں شامل ہیں نہ تمدن میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تہذیب اور تمدن یہ دونوں آپس میں بھی نہیں ملتے۔ تہذیب خالصتاً اس سوچ کا نام ہے جس کی بنیاد پہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور تمدن ان مادی چیزوں کا نام ہے جو کوئی قوم تخلیق کرتی ہے یا استعمال کرتی ہے، یا تہذیب کے جو عملی مظاہر ہیں وہ تمدن کہلاتے ہیں۔ تو یہ دونوں
آپس میں بھی نہیں ملتے۔ اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب سے تمدن مراد لیا جا سکتا ہے، نہ تمدن سے تہذیب مراد لیا جا سکتا ہے۔ اب اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہم ثقافت کی اصطلاح استعمال کریں تو اس سے ہم تہذیب بھی مراد لے سکتے ہیں، تمدن بھی مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ ثقافت کے اندر ساری کی ساری تہذیب بھی آ جاتی ہے، سارے کا سارا تمدن بھی آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم تہذیب کی اصطلاح استعمال کریں تو اس سے نہ ہم تمدن مراد لے سکتے ہیں، نہ ہم ثقافت مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ تہذیب کے اندر نہ سارے کی ساری ثقافت آتی ہے اور نہ تمدن آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم تمدن کی اصطلاح استعمال کریں تو ہم اس سے نہ تہذیب مراد لے سکتے ہیں، نہ اس سے ثقافت مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ تمدن کے اندر نہ سارے کا سارا ثقافت کا تصور آتا ہے، نہ سارے کا سارا تہذیب کا تصور آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صرف ثقافت ہی ایسی اصطلاح ہے جس سے ہم تہذیب، تمدن، علوم و فنون، طبی حالات، آداب اور زبانیں کچھ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تہذیب اور تمدن سے ہم اور کچھ مراد نہیں لے سکتے۔ اب ہم اس ساری بحث کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا نکلا۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ تہذیب اس ذہنیت کا نام ہے جس کے مطابق کوئی قوم زندگی گزارتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ دیکھا تمدن دراصل تہذیب کے عملی اور مادی مظاہر کا نام ہے۔ ثقافت کسی قوم کی تہذیب، تمدن، علوم و فنون اور دیگر حالات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ثقافت کا اطلاق تہذیب اور تمدن دونوں پر کیا جا سکتا ہے۔ تہذیب اور تمدن کا اطلاق اپنے علاوہ کسی اصطلاح پر نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئندہ سبق میں ہم کس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ تہذیب کے بنیادی عناصر کیا ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان عناصر کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔